وعجل فرجهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد وعجل فرجهم أجمعين. أما بعد، فقد قال امام حسین علیہ السلام: بسم اللہ الرحمن الرحیم. انی لم اخرج شرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، انما خرجت لطلب اصلاح امت جدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اريد ان امر بالمعروف ونهي عن المنکر واسیر بسیرت علی بن ابی طالب. فرجهم اجمعین. اذان گرامی و عزاداران امام حسین علیہ السلام، آپ کی ویلیو، آپ کا مقام، آپ کی عزت بہت بلند ہے. پروردگار عالم نے اور ائمہ معصومین علیہ السلام نے آپ لوگوں کا انتخاب کیا اس فرش عزا کے لیے. فرش عزا پر کوئی آ نہیں سکتا جب تک کہ جناب سیدہ راضی نہ ہو. فرش عزا پر کوئی آ نہیں سکتا جب تک کہ زمانے کا امام راضی نہ ہو. امام چاہتے ہوں، جناب زہرا چاہتی ہوں کہ یہ ہمارے آخر کے لشکر میں شامل ہو جائے. وہ 72 تھے، اب 313. وہاں پر بھی الاجل کی صدا تھی کہ مولا جلد آئیے، مولا جلد آئیے. اور مولا وہاں پہنچ بھی گئے. جب پہنچے ہیں ان کے پاس تو انہوں نے دغا دیا، جھوٹ بولا. یہ جس وقت دعوت دے رہے تھے وہ سچائی پر تھے، اور جس وقت امام علیہ السلام تشریف لے آئے تو یہ زمانے کے حاکم سے ڈر گئے. ڈرپوک ڈر گئے جناب. ایک جذباتی قوم ہوتی ہے، ایک ہوش مند قوم ہوتی ہے. تو لگ یہ رہا ہے کہ یہ سارے کے سارے جذباتی قوم والے تھے، یہ ہوش مند نہیں تھے. انہوں نے مولا کو جذبات میں آ کر شاید بلا لیا تھا. اچھا، جو جوشیلے لوگ ہوتے ہیں، جوش، میں پہلے بھی یہ مثال آپ کو دے چکا ہوں کہ پانی کو اگر گرم کیا جائے تو اس میں جوش آنا شروع ہو جاتا ہے. اتنا جوش آتا ہے، اتنا جوش آتا ہے کہ وہ برتن سے باہر نکلنا شروع ہو جاتا ہے. اور اس کو اور زیادہ تپایا جائے، گرم کیا جائے مزید، وہ ہوتے ہوتے آخر میں صفر ہو جاتا ہے، ختم ہی ہو جاتا ہے. اندر پانی ہی برتن میں موجود نہیں رہتا ہے. یہ جوش ہے. جوش کتنی دیر تک رہے گا؟ کتنی دیر تک جوش رہے گا؟
جو تھا جناب علی ان کا کتنی دیر تک رہا کہ انہوں نے پہلے حاکم کو برداشت کیا، انہوں نے دوسرے حاکم کو برداشت کیا، انہوں نے تیسرے حاکم کو برداشت کیا، اور یہ سارا نظام کہاں سے چلنا شروع ہوا؟ بعد رسول اللہ کے بعد جتنا نظام قائم ہوا، مختلف چہرے آ رہے تھے نا اسلام کے نام پر، مختلف لوگ آ رہے تھے، اور یہ سارے مسلمان جتنے بھی تھے، سارے مسلمان اس کو مسلسل برداشت کیے جا رہے ہیں، لیکن جوش میں بھی آ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں وہی والا نظام چاہیے جو رسول اللہ کے زمانے کا نظام تھا۔ یعنی پہلے انہوں نے ان کا انتخاب کر لیا، رسول اللہ کے دور میں انہوں نے حق کا ساتھ نہیں دیا ہے، جوش میں آ کر بخن کر رہے تھے۔ یہ جوش تھا نا، مبارک ہو بہت بہت مبارک ہو۔ آپ بھی ایسے کر رہے ہوتے ہیں جوش میں آ کر، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جس وقت آپ کو جوش آ رہا ہوتا ہے 13 رجب کو آپ کتنا جشن مناتے ہیں؟ 15 شعبان ہو کتنا زبردست آتش بازی کا سارا نظام قائم کر لیتے ہیں۔ کسی بھی امام کی شعبان کی تاریخیں ہوں اس کے اندر بھی آپ زبردست طریقے سے اظہار خوشی، یہ سب خوشی ہے، جائز ہے، حلال ہے۔ آپ خوشی نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ آپ کو کرنا چاہیے۔ جتنے اماموں کی ولادتیں ہیں ان پہ آپ جشن نہیں منائیں گے، کون جشن منائے گا؟ آپ کا حق ہے، آپ کو منانا چاہیے۔ لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ جو محبت کا تقاضا کر رہے ہو، جو محبت کا اعلان کر رہے ہو، تمہارے اس محبت کے اعلان میں ہوش مندی رہنی چاہیے، ہوش مندی۔ ایسا نہ ہو، یہ جتنی تقاریر آپ کے سامنے ہو رہی ہیں، جتنی گفتگو آپ کے سامنے ہو رہی ہے، وہ اسی لیے ہو رہی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اب جو میں اور آپ الاجل کر رہے ہیں، مولا آ جائیں اور پھر دوبارہ سے میں اور آپ کوفے والی صورتحال پیدا ہو جائے، کوفے والی صورتحال پیدا ہو جائے۔ کیسے؟ مولا ہم نے آپ کو کسی قسم کا خط نہیں لکھا، مولا ہم نے آپ کو نہیں بلایا، الاجل آپ نے کہا ہے الاجل۔ اس پورے مجمع میں وہاں تک شاید ایک انسان ایسا نہ ہو، ایک بچہ ایسا نہ ہو، بچے سے لے کر بوڑھے تک، کہ جس نے اپنی زبان سے الاجل، پورے مجمع میں ایسا کوئی شخص ہے جس نے الاجل نہیں کہا؟ ہاتھ بلند کریں۔ الاجل نہیں کہا، نہیں ہے۔ ہر آدمی کہہ رہا ہم نے الاجل کہا۔ وہاں پر بھی الاجل تھا، مولا بس جلد از جلد پہنچیے، مولا آپ کو آنا ہے، مولا اس وقت آپ جیسی شخصیت کی ضرورت ہے، آپ جیسی شخصیت کی ضرورت ہے۔ اب سارا نظام آپ کو سنبھالنا چاہیے، مولا یہ سارا نظام توبالا ہو گیا ہے، برباد ہو گیا ہے۔ 12,000 خطوط ہیں کم سے کم جو امام حسین علیہ السلام نے بوریاں کھلوائی ہیں، اور بوریوں بڑی بڑی بوریاں تھیں، خطوط ہیں اس کے اندر رکھے، دعوتیں، مولا کو دعوت دی گئی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے حور کے سامنے وہ ساری کی ساری بوریاں کھلوا دی، کھولو بھائی ان بوریوں کو کھولو، دیکھو اس میں کیا ہے، میں خود سے نہیں آیا ہوں، مجھے بلایا گیا ہے۔ حور نے ان تمام چیزوں کو دیکھا، یاد ہے نا وہ سارے واقعات آپ کو۔ ایسا نہ ہو کہ میں اور آپ کہیں کہ ہم نے عریضہ لکھا ہی نہیں، ہم نے دیا ہی نہیں کوئی عریضہ۔ پرانے دور میں جاتے تھے نیٹی جیٹی عریضہ ڈالنے کے لیے۔ نیٹی جیٹی والا کون کون موجود ہے بھائی؟ ہاتھ اٹھائے۔ نیٹی جیٹی والا چلو کم ہے، ابھی بھی کم ہے۔ یہ جوانوں کو تو معلوم بھی نہیں نیٹی جیٹی کیا چیز ہے۔ پتہ ہے نیٹی جیٹی کیا ہے؟ نہیں، وہ کہہ رہا ہے نہیں معلوم۔ 2023 چل رہا ہے بھائی، بلکہ ختم ہے، ابھی 2023 بھی ہے، ختم ہو جائے گا۔ کتنا زیادہ ابھی ہم لوگ تھے، جو ہمارا بچپنا تھا ہم سمجھتے تھے اگر نیٹی جیٹی نہیں گئے، عریضہ ہی نہیں ڈالا، گویا ہم نے 15 شعبان کچھ کیا ہی نہیں۔ اتنا زبردست تھا جناب علی۔ پھر آہستہ آہستہ وہ سارا نظام، وہ جو جھاگ تھا نا، جھاگ ایسے اوپر بڑھے جا رہا تھا، آخرکار وہ ہوا غبارے سے نکل گئی۔ کوئی دم نہیں ہے، معرفت نہیں ہے،
جب معرفت آپ کے پاس نہ ہو، آپ کو معلوم ہی نہ ہو. وہاں کا بھی سارا نظام اسی طریقے سے چل رہا تھا، اور ابھی بھی ایسا ہی ہے. چند لوگ ابھی بھی اگر ہم جاتے ہیں وہاں پر، اکثریت نے جتنے سمجھدار لوگ تھے انہوں نے جانا چھوڑ دیا، کیونکہ سارا نظام آہستہ آہستہ اشرار کے ہاتھوں میں آ جاتا. اشرار، شریر ترین لوگ. یہ شریر ترین لوگ کون ہوتے ہیں؟ ہر زمانے میں شریر ترین لوگ ہوتے ہیں. یہاں پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ 15 شعبان کو وہ سب سے زیادہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ اگر کسی کی گاڑی کے نیچے بم پٹاخہ ڈال دیا جائے، چلتی موٹر سائیکل کے نیچے ایک بم ڈال دیا جائے، بہت خوش ہوتے ہیں. اگر اس طرح کا کوئی نظام آپ کے پاس قائم ہے، یقین مانیے یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات بتائے گا تربیت کرے گا کون؟ تربیت کرنے کس کی ذمہ داری ہے جو تربیت کرے اپنی قوم کی؟ کون ہے ذمہ دار؟ قوم کا کوئی تو روحانی باپ ہوگا، کوئی تو اپنی قوم کی ذمہ داری لے گا کہ ہاں صحیح ہے. قوم کیا ہے؟ قوم اتنی ہے جتنے میرے سامنے بیٹھے یہ میری قوم ہے. آپ نے مجھے اوپر لا کر بٹھایا ہے، میرے سر پر جو امامہ لگا یہ کیا، کس کی نشانی ہے؟ امامہ رسول اسلام کی نشانی ہے. دوش پر اگر میں نے ابا پہنی ہے، ابا کس کی نشانی ہے؟ لباس ائمہ علیہ السلام ہے. منبر کس کی نشانی ہے؟ امام زمان علیہ السلام کی نشانی. فرجهم اجمعین. بچوں اگر تربیت کی بات ہوتی ہے، کوئی بھی آپ کی تربیت کرے، کوئی بھی آپ کی اصلاح کرے، اصلاح کرنے والا پسند نہیں آتا ہے. اصلاح کرنے والا پسند نہیں آتا، تربیت کرنے والے کو کوئی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا ہے. لیکن کیا کریں کہ مولانا صاحب آپ خود دیکھ لیجئے، اتنے تو بیٹھے ہیں، یہ سارے پسند ہی تو کر رہے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ ہماری تربیت ہو، لہٰذا تربیت چاہتے ہیں تو آ گئے ہیں نا. پہلا پورا علاقہ بھرا پڑا ہے، پورا علاقہ کیا پورا شہر، مختلف علماء، مختلف ذاکرین، مختلف علامہ حضرات یہاں پر موجود ہیں. وہ زبردست طریقے سے وہ تقریر کر رہے ہیں، وہ جناب علی بہترین موضوعات پر وہ بات کر رہے ہیں. بڑا بہترین ان کا کلام ہے جناب علی. اسپیکنگ پاور بھی بہت زبردست ہے ان کے پاس، اور انداز خطابت ان کے پورے ایک سلیقے سے ڈیٹیل کے ساتھ ساری بات کر رہا ہے. میری طرح سے وہ گفتگو نہیں کر رہا تھا آئیں بائیں شائیں، میں کبھی ادھر کبھی ادھر. وہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا، یعنی بالکل بہت مہارت کے ساتھ وہ سارے موضوع کو لے کے چلتے ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ لوگ میرے پاس یہاں پر حاضر ہو گئے، اس کا مطلب ہے کہ آپ نہ میں خود سے آیا ہوں نہ آپ خود سے آئے ہیں. آپ کو بھی کسی روحانی طاقت نے یہاں تک بھیجا ہے، مجھے بھی کسی روحانی طاقت نے یہاں تک پہنچایا ہے. صلوات پڑھیں محمد آل محمد. وجل فرجهم اجمعین. بچوں حق و باطل کو سمجھنے کی کوشش کرو، کیا سچائی ہے اور کیا جھوٹ ہے. ابھی بھی وقت ہے. آپ سب جانتے ہو کیا سچ ہے. جب معلوم ہے کہ کیا سچ ہے اور کیا حق ہے تو پھر حق کے ساتھ رہنے میں مشکل کیا ہے. آپ کو ساتھ رہنا پڑے گا. آپ کو تھوڑی دیر کے لیے لالچی نہیں ہونا ہے. لالچی، مطلب پرست. یہ لالچی تھے، یہ لوگ مطلب پرست تھے جنہوں نے امام حسین کو تنے تنا چھوڑ دیا، بلایا اور تنے تنا چھوڑ دیا. کوفے کی صورتحال کیا تھی کہ کوفے میں امام حسین علیہ السلام کے آنے کے سلسلے میں 12,000 لوگوں نے خطوط لکھے ہیں، تو 12 اور 12 24,000 ہے نا. اگر سب کی ایک ایک اولاد بھی ہے تو 24,000 لوگ وہاں پر موجود ہیں. باپ بھی موجود ہے، بیٹا بھی موجود ہے، ماں بھی موجود ہے تو بیٹا بھی موجود ہے، شوہر موجود ہے تو بیوی بھی موجود ہے، بہن موجود ہے تو بھائی بھی
موجود ہے، آقا موجود ہے تو غلام بھی موجود ہے۔ یہ سارے رشتے اس سرزمین پر موجود ہیں جنہوں نے بلایا۔ اچھا امام نہ جاتے، علم امامت سے جانتے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے، علم امامت سے بھی جانتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ کوفے والوں نے میرے بابا علی کے ساتھ کیا کیا ہے۔ یہ سارا نظام بھی امام حسین علیہ السلام دیکھ چکے تھے، اپنے بابا کا سارا زمانہ دیکھ چکے تھے کہ کوفے والوں نے کیا کیا، لیکن کیا کیا جائے، دوبارہ کوفے ہی سے دعوت ہے، باقی کہیں سے دعوت نہیں ہے، نہ مکے سے دعوت ہے، مدینے والوں نے خدا حافظ کیا۔ جہاں رہتے تھے، جہاں کے پیدائشی ہیں، انہوں نے خدا حافظی کیا، رو رو کے خدا حافظی کر رہے تھے، لیکن چلنے کو تیار نہیں ہے۔ یا میں اور آپ بھی اگر اسی طرح سے ہو جائیں کہ میں اور آپ بھی اگر امام حسین علیہ السلام کے مصائب میں تو رو رہے ہیں، لیکن جب مولا کہتے ہیں کہ میرا ساتھ دو، تو کہتے ہیں مولا اب حالات دیکھ تو رہے ہیں، نوکریوں سے ہم کو نکالا، ویسے ہی نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے، مزید ہم آپ کا ساتھ دے کر کیا پھنس جائیں گے اور ہمارے لیے مصیبت آ جائے گی، مولا ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ اس زمانے میں لوگوں نے ایسا کیا۔ مائیں آئیں اور جناب علی جب اس نے سارا نظام کو قائم کیا، کوفے میں اتنا ظلم اور ستم کیا، اس نے ایک اعلان کر دیا کہ جو بھی حسین ابن علی کا ساتھ دے گا ان کو ٹکڑے کر دوں گا۔ اعلان ہو رہا ہے، پورے شہر میں اعلان ہو رہا ہے، ان کے ساتھ دینے والوں کو جناب علی ختم کر دیا جائے گا۔ بالکل بے عین نہیں، جو کوفے کی سیاست تھی وہ پاکستان کی سیاست ہے۔ جو کوفے کی سیاست تھی، پاکستان تو ایک چھوٹا سا ایک محلہ ہے نا، امریکہ کے محلوں میں سے ایک محلہ ہے۔ امریکہ کے محلے ہیں، بہت سے محلے ہیں اس کے بہت سے محلے ہیں، بہت سے اس کے علاقے ہیں، بہت سے محلوں میں سے ایک محلہ اس کا پاکستان بھی ہے، ایک محلہ اس کا جناب علی آپ عراق کو تصور کر لیجئے، ایک محلہ اس کا جناب علی شام کو تصور کر لیجئے، ایک محلہ اس کا، اور اسی طرح جتنے مسلم ممالک چاروں طرف پھر رہے ہیں، سارے امریکہ محلے، امریکہ کے محلے ہیں۔ حکومت، IMF کس کے چندے پر دوبارہ زندہ ہوئے ہیں؟ اس کے چندے پہ دوبارہ سے زندہ ہو گئے، تو پتہ چلا کہ جو چندہ دے رہا ہے، جو سارا نظام چلا ہے، وہ چلا رہے ہیں سارا نظام۔ ابھی وہ جناب علی سارے نظام کو بند کر دیں، نیٹ بند کر دیں، میں اور آپ پاگل ہو جائیں گے تھوڑی دیر میں۔ ہم نیٹ بند ہو گیا ہے، انٹرنیٹ بند ہو گیا ہمارا، نظام ان کے ہاتھ میں ہے۔ پہلے انہوں نے ہم کو عادی بنایا ان تمام چیزوں کا۔ اگر وہ ہم سے تھوڑی دیر کے لیے ہم سے ساری سہولتوں کو چھین لے، ہم آہستہ آہستہ ان کا سارا کہنا ماننا شروع کر دیں گے۔ ہم کہیں گے صحیح ہے صاحب، ہم آپ کے ساتھ چل رہے ہیں، جیسے آپ کہیں گے ہم اس طریقے سے آپ کے نظام کو فالو کریں گے۔ یہ کوفے والوں نے کیا کیا، وہ آیا جناب علی، گورنر آیا، اس نے اپنے نمائندے کو بھیجا کوفے میں، جاؤ جا کر دیکھو کہ حسین ابن علی کے لیے کتنے لوگ تیار ہیں۔ اس نے کہا بہت بڑی تعداد میں لوگ تیار ہیں، خطوط لکھے انہوں نے 12,000 خطوط۔ کہا کس کس نے لکھے؟ جاسوس روانہ کیے۔ وہ سارے جاسوس گئے اور جانے کے بعد ایک ایک گھر کی نشاندہی کری، یہاں سے گرفتاریاں ہونا شروع ہو گئی۔ اور پاکستان میں بھی ایسی گرفتاریاں ہوتی ہیں، ارے پاکستان میں ساری دنیا میں اسی طرح سے سارا نظام چلتا ہے۔ کون کس کا حامی ہے؟ کہ چوک سے نشان لگا دیا جاتا تھا، وہ کہتے ہیں ابھی چوک کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ گرفتاریاں ہو گئیں، گرفتاریاں ہونے کے بعد ان کو جناب علی لعنت ملامت کیا گیا اور ان کو دھمکیاں دی گئیں، ایسا کرو گے تو یہ کریں گے، ایسا کرو گے تو وہ کریں گے۔ یہاں پہ دھمکیاں لگتی ہیں کہ نہیں لگتی ہیں؟ یہاں پر بھی دھمکیاں لگتی ہیں۔ دھمکیاں لگنے کے بعد سب کو کر دیا جاتا ہے، لوگوں کو ہی غائب کر دیا جاتا ہے۔ بہت بڑی تعداد میں مومنین آج تک غائب ہیں، کوئی پرسان حال نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کس کے پاس جائیں شکایت لے کر کے ہمارا مومن جو ہے وہ غائب ہے، للہ خدا را، اس کو پیش تو کیا جائے۔ جن کے سامنے پیش کرنا ہے وہ بھی خاموش ہیں، جنہوں نے معاشرے کو اطلاع دینا ہے، جن کو صحافی کہا جاتا ہے، صحافی بڑے خوش تھے، خاموش تھے۔ مومنین غائب پہ غائب ہوئے چلے جا رہے ہیں، خاموش ہے کہ ہمارا اس سے کیا تعلق ہے، بندہ خدا بھی تمہاری طرف بھی آئے گا یہ سارا سیلاب۔ اور آیا
ان کو بھی غائب کر دیا، وہاں پر بھی غائب ہو. کوفے میں لوگوں کو غائب کیا جا رہا تھا، مارا جا رہا تھا جناب علی. اشرفیاں دکھائی جا رہی تھی، یہ لو اشرفیاں، وہ اشرفیاں لے کر سائڈ ہو گئے. اور جو کچھ تھوڑے سے باقی رہ گئے تھے وہ کسی طور پر آنے کو تیار نہیں تھے. بہت زیادہ امام حسین وہ کسی لالچ میں بھی نہیں آ رہے تھے، لالچ میں نہیں آ رہے تھے. بیوی آئی اور بیوی نے شوہر کے آگے گھسیٹتی ہوئی لے گئی اپنے شوہر کو. کیا کہاں جا رہے ہو؟ بیوہ ہو جاؤں گی میں، بچے تمہارے یتیم ہو جائیں گے. بیوی آئی اور شوہر کو گھسیٹ کے لے گئی، بہن آئی بھائی کو گھسیٹ کے لے گئی، بیٹا آیا باپ کو گھسیٹ کے لے گیا. کہا کہ نہیں، آپ کے بغیر ہم کیسے زندہ رہیں گے، بس صحیح ہے، جو ہو رہا ہے ہو رہا ہے، بس سلام. تنے تنہا. آپ یہ کہہ رہے ہیں مولانا آپ اپنی تقریر سے چاہ کیا رہے ہیں؟ میں یہ چاہ رہا ہوں اب زمانے کے امام کے ساتھ ایسا دھوکہ نہ ہو. آپ کو جو تیار کیا جا رہا ہے وہ اس لیے تیار کیا جا رہا ہے. اب ایسا نہ ہو کہ میں اور آپ اشرفیوں کی چمک میں دوبارہ اپنے زمانے کے امام کو کھو بیٹھیں. اشرفیوں کی چمک دھمک میں میں اور آپ اپنے مذہب کو تبدیل کر دیں. یا شیعہ مذہب پر قائم تو رہیں لیکن بس وہاں تک قائم رہیں جہاں تک مزہ آ رہا ہے، جہاں تک اپنے مذہب سے فائدہ ہو رہا ہے یہاں تک لے لو، اور جہاں سے مذہب سے نقصان ہو رہا ہے اسے چھوڑ دو. کہ اسلام لینا ہے تو پورا لو. دین میں کاٹا پیٹی نہیں چلتی ہے، دین میں کاٹا پیٹی نہیں چلتی ہے. وہ جناب ایک بھائی کہاں گئے جناب علی، ادھر ایک بھائی ماشاءاللہ انہوں نے کل یا پرسوں میرے خیال میں 3-4 دن پہلے ایک گزارش کری کہ جناب علی وہ جناب جابر کا خواب، جابر ابن عبداللہ انصاری. کون ہے بھئی یہ جابر؟ حدیث قصہ کے ہیں نا انہوں نے جناب علی حدیث قصہ کہتے ہیں یہ جابر کہتے ہیں کہ جناب جابر نے خواب دیکھا. یہ بات آ رہی ہے ہم ہی لوگوں کے لیے آ رہی ہے بات. آگے چل کر دیکھیں نتیجہ کیا نکل رہا ہے اس خواب کا. جناب جابر نے خواب دیکھا اور خواب دیکھا، دیکھنے کے بعد پریشان. یہ خواب کی تعبیر کس کو جا کر بتاؤں؟ بس صبح کا انتظار کرنے لگے کسی طریقے صبح ہو تو میں امیر المومنین علی علیہ السلام کی بارگاہ میں مولا کی بارگاہ میں پہنچوں. صبح ہوئی مولا کی بارگاہ میں پہنچے، چاہ رہا ہوں کہ کسی طریقے سے لفظ با لفظی اس کو سنا دیا جائے تاکہ کم از کم ایک نتیجے تک پہنچ جائیں. ایک صلوات اور پڑھے محمد اور آل محمد. رات کو جب جابر نے خواب دیکھا تو صبح کو پریشان ہو کر آئے اور کہا یا امیر المومنین رات کا خواب حل نہیں ہو رہا ہے کسی طور پر. مولا نے پوچھا، مولا سب کے ساتھ اصحاب کے ساتھ کافی بڑی تعداد میں اصحاب یہاں پر موجود تھے. مولا نے سبھی کے سامنے کہہ دیا جابر اپنے خواب کو سناؤ، تم نے کیا دیکھا ہے؟ مولا میں نے خواب میں دیکھا زمین سے آسمان تک ایک سفید کپڑا، زمین سے آسمان تک یا آسمان سے زمین تک برابر بہت بڑا پرچم ہے، بہت بڑا پرچم ہے. تصور کیجئے کتنا بڑا پرچم ہوگا، اس کی لمبان کتنی ہوگی، اس کی چوڑائی کتنی ہوگی. کہ بہت ہی خوبصورت پرچم ہے جو آسمان سے زمین تک لٹکا ہوا، اوپر سے لٹک کر نیچے تک آ گیا ہے. مجھے دیکھ کر وہ پرچم بہت خوبصورت لگا، بہت عالیشان پرچم ہے، اس کی رونق بہت زبردست ہے، اس کی شان بہت عظیم ہے. لیکن میں پریشان ہوا اس وقت کہ میں نے دیکھا کہ جیسے جیسے لوگ اس پرچم کو دیکھتے جا رہے تھے، لوگ اس پرچم کی جانب جوک در جوک بڑھے جا رہے تھے. اور جو بھی آتا تھا اس کے ہاتھ میں ایک قینچی تھی، جو بھی آتا تھا وہ آنے کے بعد اس پرچم میں سے جس کو جتنی ضرورت تھی اس میں سے کوئی کہیں سے کاٹ رہا ہے، کوئی کہیں سے کاٹ رہا ہے، کوئی دائیں سے کاٹ رہا ہے، کوئی بائیں سے کاٹ رہا ہے، کوئی بیچم بیچ سے کاٹ رہا ہے. اور کچھ دیر کے اندر میں نے دیکھا کہ وہ پرچم جو انتہائی خوبصورت تھا وہ انتہائی بدنما سا
نظر ایسا ہی ہوگا نا، جب کوئی ترتیبی نہ ہو، جو شخص جہاں سے چاہے، انہوں نے کاٹنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں یہ منظر دیکھا، بہت زیادہ میں پریشان ہوں کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ کہتے ہیں اور اس کے بعد، کہتے ہیں اس کے بعد میں نے دیکھا کہ بہت بڑی تعداد میں مریض ہیں، بہت بڑی تعداد میں مریض ہیں، اور ایک تعداد میں صحت مند لوگ ہیں۔ میں دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جو صحت مند لوگ ہیں وہ اپنے گھروں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو مریض ہیں وہ صحت مندوں کی طبیعت پوچھنے کے لیے جا رہے ہیں، عیادت کے لیے۔ یعنی نظام الٹا ہو گیا ہے نا، نظام یہاں پہ الٹا ہو گیا جناب علی، کہ جتنے صحت مند ہیں وہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جتنے مریض ہیں وہ مریض جو ہیں وہ جا کر صحت مندوں کی طبیعت پوچھ رہے ہیں۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے، آپ کو کچھ ہو تو نہیں رہا، سب ٹھیک ہے نا، سارے معاملات صحیح چل رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں حیران ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد جابر فرماتے ہیں کہ مولا میں نے تیسرا منظر جو دیکھا، وہ تیسرا منظر اس سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ میں نے دیکھا کہ بہت زیادہ طاقتور جانور ہیں، اب وہ بیمار ترین جانوروں سے دودھ کو پی رہے ہیں، کمزور ترین جانوروں سے وہ دودھ پی رہے ہیں، دودھ پیے چلے جا رہے ہیں۔ اور جو طاقتور جانور ہیں وہ بجائے ہونا کیا چاہیے تھا کہ کمزور جانور طاقتور جانور سے اپنی طاقت میں اضافہ کرتا، کہا کہ نہیں، یہاں پہ جو طاقتور جانور ہے وہ کمزور ترین جانور سے اپنی طاقت میں اور زیادہ اضافہ کر رہا ہے، کمزور اور کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یا امیر المؤمنین، یہ کیا ہے ماجرا، میں پریشان ہوں۔ اچھا دیکھیں، یا امیر المومنین، امیر کہتے ہیں حاکم۔ مولا جو ہے سب پر حاکم ہے، پوری کائنات پر حاکم ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ وہ تو مرنے کے بعد انہیں پتہ چلے گا کہ امیر المومنین کون ہے، وہ تو جب پتہ چلے گا انہیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ دیکھیں، ایک ہے لقب امیر المومنین اور ایک لقب ہے امام المتقین۔ آج ان دونوں کو ذرا تمیز کر لیجئے گا کہ امیر المومنین ہے، امیر ہیں کل جہان کے لیے امیر ہیں، لیکن امام ہیں متقین کے لیے۔ امام ہے متقین کے لیے، امام المتقین۔ سمجھ آ رہی ہے کچھ بات؟ آپ علی تو کر رہے ہیں، آپ مولا علی کے چاہنے والے ہیں، لیکن مولا آپ کے امام کس وقت قرار پائیں گے، مولا اس وقت آپ کو کس وقت اپنی امامت میں قبول کریں گے، کس وقت قبول کریں گے؟ جب آپ متقی ہوں گے۔ متقی کسے کہا جاتا ہے؟ جو خوف خدا رکھتا ہو۔ متقی کسے کہا جاتا ہے میرے بچوں؟ اور آسان تمہارے لیے کر رہا ہوں، متقی اسے کہا جاتا ہے جو باپ کا ادب کرے۔ متقی کسے کہا جاتا ہے؟ جو ماں کا احترام کرے۔ متقی کسے کہا جاتا ہے؟ جو بہن بھائیوں کا خیال کرے۔ یہ متقی ہے۔ متقی کا کیا مطلب ہے؟ اصل اندر جو خوف خدا، جس میں خوف خدا ہوگا وہ اپنے گھر کی چار دیواری کے تمام رشتوں کا احترام کرے گا۔ چار دیواری میں جب چار دیواری کا احترام کرے گا، یقیناً باہر نکل کر بھی سلام کرے گا، باہر نکل کر سلام کرے گا۔ میرے بچوں، اگر تم نے یہاں اس محلے میں رہتے ہوئے، اپنے گلی کوچوں میں رہتے ہوئے تم نے سلام کو ترک کر دیا ہے، اب یہ سلام کا رواج گاؤں دیہاتوں سے بھی کم ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے گاؤں میں آپ چلے جائیں، کسی بھی گاؤں میں چلے جائیں، داخل ہوتے تھے فوراً گاؤں والے سلام کرتے، کوئی بھی ہو، ایرا غیرہ نتھو جو بھی ہو، وہ سلام کرتے تھے۔
اب یہ سلام کا سارا رواج ختم ہو گیا. کیا بابا ہمیں کیا پتا, ابھی تو صبح اٹھ کر باپ یا ماں, یہ دو ایسے رشتے جو آپس میں ایک دوسرے کو سلام, یہ بھی آپس میں ایک دوسرے کو سلام, یہ بھی آپس ہی میں تو ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے, تو اولاد والدین کو کیا سلام کرے گی؟ اب آپ دیتے رہیے صبح صبح یہ واٹس ایپ پر میسج, اپنی صبح کا آغاز امام زمانہ کے سلام سے کیجئے. میسج ہے بھائی, واٹس ایپ پر میسج ہے نا, ہم نے یہاں سے آگے فارورڈ کر دیا بغیر سلام کے. ہم تو اپنے باپ کو سلام نہیں کرتے, ہم اپنی ماں کو سلام نہیں کرتے, ہمارے گھر میں کوئی آ جائے ہم سلام نہیں کرتے, بلکہ ہمیں تو یہ سکھایا جا رہا ہے اب تو اور بھائی سب خیریت, یہ سلام ہے کوئی ایک دوسرے اور بھائی ایسا اشارہ, اور یہ اور بھائی کیا ہے؟ یہ اور بھائی کچھ سلام ہے؟ یہ سلام تھوڑی ہے, یہ سلامتی نہیں ہے. یا امیر المومنین کے پاس آئے, امام المتقین کے پاس آئے, اور آنے کے بعد کہا مولا ایسے ایسے میں نے خواب دیکھا, مولا مجھ کو اس کا جواب چاہیے. اب سنیں جناب علی جواب کیا یہاں کا آ رہا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد آل محمد صلی اللہ وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین. مولا ارشاد فرماتے ہیں تم نے ایک ٹکڑا کاٹ کر لے جاتے, کہتے ہیں لوگ جو تھے ایک ایک ٹکڑا کاٹ کر لے جا رہے تھے, پھر میں نے دیکھا وہ سارے صحت مند جانور جو ہیں وہ کمزور جانوروں کا دودھ پی رہے ہیں جناب علی. اس کے بعد کیا دیکھتے ہیں جناب علی, کہتے ہیں آگے چل کر دیکھتے ہیں بیمار لوگ صحت مند لوگوں کی عیادت کر رہے ہیں. اللہ اکبر. مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے جابر, یہ خواب جو تم نے دیکھا ہے یہ آخر زمانے کے صاحبان ایمان کے بارے میں ہے. آخر زمانہ, یہ ہمارا زمانہ, یہ ہمارا زمانہ آخر زمانہ ہی چل رہا ہے جناب یار. اب کون سا گناہ ہے جو یہاں نہیں رہا ہو؟ اس دنیا میں کون سا ایسا گناہ ہے جس کو جائز حکومتی سطح پر نہ کیا جا رہا ہو؟ کون سا گناہ حکومتی سطح پر, حکومتی سطح پہ قرآن مجید جلانے کا بل پاس ہو جاتا ہے ایک ملک میں جناب علی, وہ کہتے خوش نہیں ہوتا, آزادی رائے ہے. حکومتی سطح پہ مرد مرد سے شادی, عورت عورت سے شادی. یہ تو وہاں کی کہانی ہے, ہمارے ہاں کی کیا کہانیاں ہیں یہ مجھے آپ کو خود جانتے ہیں. ہمارے گلی کوچوں کی کیا کہانیاں ہیں, ہمارے گلی کوچوں میں آنکھیں بند کر لینے سے کیا کیا سب حلال ہو جاتا ہے. بچوں کو جوانوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے, کہتے صاحب کیا بس صحیح ہے, جو ہو رہا ہے صحیح, سب صحیح ہے, آپ بچ جائیں گے آنکھیں بند کر لینے سے. اے میری ماں اپنی بیٹی پر نگاہ کیجئے, اے میرے بزرگ اپنے بیٹوں پر نگاہ کیجئے, اے میرے جوانوں اپنی بہنوں کا خیال کیجئے, اے میری بہنوں اپنے بھائیوں کا خیال کرو. تم سب نے مل کر ایک دوسرے کا خیال کرنا تھا, کہ تم سب جب ایک دوسرے کا خیال کرو گے تب کہیں جا کر لشکر امام کا حصہ بنو گے. ایسے لشکر امام نہیں مل سکے گا مجھے اور آپ کو. میں اور آپ پھر دوبارہ سے در بدر پھر رہے ہوں گے, دوبارہ سے کوئی اللہ نہ کرے کہ اب کوئی کربلا واقع ہو, اب کوئی کربلا نہ ہو جائے. ہر دور میں کربلا واقع ہوئی ہے, کوئی ایسا امام نہیں ہے کہ جن کو کوئی ساتھی ملا ہو. امام حسین علیہ السلام کو 72 ملے, اس کے بعد امام زین العابدین کو شہید کیا گیا, امام باقر کو زہر دیا گیا, امام جعفر صادق کو زہر دیا گیا. اور یہ سارے وہ دور ہیں کہ جس میں مولا کے چاہنے والے موجود تھے, لیکن نعروں کی حد تک. مولا کے چاہنے والے ہر دور میں رہے ہیں, اور ہر دور میں نعروں کی حد تک رہے ہیں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام 14 سال زندان میں رہے ہیں, اور 14 سال مولا کے زندان کے سامنے سے عاشورے کا جلوس نکلتا تھا. زندان امام موسیٰ کاظم کے سامنے سے یا حسین کرتے ہوئے گزر جاتے تھے, زندہ امام کو نظر انداز. یہ تاریخ ہے ہماری, ہر دور میں اسی طریقے سے ہوا. ایسا نہ ہو کہ اب خدا نہ خواستہ اس طریقے سے ہو جائے اور میں اور آپ زمانے کا امام پردہ غیب میں ہیں, وہ انتظار کرتے ہیں, وہ تڑپ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے شیعوں میں اگر ایک گھونٹ پانی برابر بھی
ہمارے لیے محبت طلب ہوتی، ایک گھونٹ پانی کی طلب، میرا ظہور ہو جائے، ایک گھونٹ پانی کی طلب اگر ہو جائے، کہتے ہیں میرا ظہور ہو جائے گا۔ کہتے ہیں یہ آخر زمانے کے جو مومن ہے، یہ ان کے بارے میں جابر تم نے اس طرح کا خواب دیکھا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ یہ آخر زمانے کے حاکم اور آخری زمانے کی رعایا ہے۔ تندرست جانور، آخری زمانے کا کون ہوگا تندرست جانور؟ آخر زمانے کا تندرست جانور کون ہوگا؟ کہا حاکم وقت، وزیر اعظم، صدر مملکت۔ یہ آخر زمانے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ طاقتور ہوں گے، رعایا ان کی کمزور ہوگی، رعایا کے بعد کھانے کو پیسہ نہیں ہوگا، اور یہ رعایا کے ذریعے سے اپنے پیٹوں کو دوبارہ سے بھر رہے ہوں گے، ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوں گے، ان کے خزانے بھرے ہوئے ہوں گے، لیکن یہ غریب ترین عوام سے دوبارہ ٹیکس پہ ٹیکس، ٹیکس پہ ٹیکس لگا لگا کر ان کو چوس رہے ہوں گے۔ اے جابر، یہ جو تم نے جانور دیکھیں یہ وہ جانور ہیں، یہ طاقتور جانور ہیں، ان کے آگے رہنے والے جو ہیں وہ رعایا جو ان کی ہے وہ بھی جانوروں ہی کی طرح سے ہے، کوئی ہوش تھوڑی ہے ان کو۔ یہ سیاستدان ان کو جناب علی ان کو کاٹتے رہتے ہیں، پیٹتے رہتے ہیں، دوبارہ سے یہ انہی کو ووٹ دینے پہنچ جاتے ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ یہ کتنے کرپٹ ہیں، پھر بھی دوبارہ انہی کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ انہوں نے ان کے لیے کوئی کام نہیں کیا، پھر دوبارہ سے انہی کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ ان کو بتا دیا جاتا ہے، 100 مرتبہ ان کو بتا دیا جاتا ہے کیا حق ہے اور کیا باطل ہے، پھر دوبارہ سے باطل۔ لہذا ہے جابر، آخر زمانے کے جو لوگ ہیں وہ بھی جانور، ان کے حکمران بھی مثل جانور ہوں گے۔ یہ ذرا سنیں جناب علی۔ اس کے بعد مولا ارشاد فرماتے ہیں آخر زمانے کی رعایا، بجائے یہ کہ حاکم رعایا کی عیادت کریں جبکہ ان کے خزانے بھرے ہوئے ہوں گے، اور وہ اپنی غریب رعایا کا خون چوسیں گے۔ لفظ بلفظ لکھا ہے، ایسا ہی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ ان کہتے ہیں ایسے ہی ہے جناب علی، کہتے ہیں یہ خون چوسیں گے جناب علی، خون چوس لیں گے۔ اور اس کے بعد مولا فرماتے ہیں صحت مند لوگ آخری زمانے کے امیر لوگ ہوں گے، صحت مند لوگ، جو کہا تھا نا انہوں نے کہ بیمار لوگ ہوں گے اور کچھ صحت مند لوگ ہوں گے۔ کہ یہ صحت مند لوگ کون ہیں؟ کہ آخر زمانے کے وہ مومنین ہیں جو مالدار ہوں گے، یہ مالدار ہوں گے، اور ان کے مریض کون ہوں گے؟ کہ غریب غربا، غریب ان کے دروازوں پر آ کر ان سے مدد لیں گے۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ امیر ان کا غریبوں کے دروازے پر نظر آئے، لیکن یہ کیا کریں گے؟ یہ اپنے واجبات کو بھی اگر ادا کریں گے تو یہ واجبات کو بھی اپنے پاس مثل خزانے کے رکھ لیں گے، اور رکھنے کے بعد یہ اپنے دروازے پر غربا کو بلایا کریں گے، جمع کیا کریں گے اور اپنے دروازے سے بانٹا کریں گے۔ ایسا ہے؟ ڈر رہے ہو کہتے ہوئے؟ ہاں، ایسا دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہے؟ آیا امیر المومنین نے جو کچھ بتایا اس خواب کے بارے میں حق ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے بعد مولا ارشاد فرماتے ہیں آخر زمانے کے وہ لوگ کہ جو صحت مند لوگ آخر زمانے کے امیر لوگ ہوں گے، ان کے مال میں غریب لوگوں کا حق ہوگا، مگر بجائے کہ اس میں سے غریب لوگوں کا حق ادا کریں، ان کے دروازے پر غریبوں کا رش رہا کرے گا۔ یہ خمس و زکوٰۃ دینے کے لیے اپنے دروازوں پر غریبوں کو جمع کیا کریں گے۔ غریب ان کے دروازے پر آئے گا لینے کے لیے۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ امیر کی فضیلت کیا ہے؟ کہ امیر کی فضیلت یہ کہ یہ غریب کے دروازے پر نظر آئے۔ اس کے بعد مولا آگے چل کر فرماتے ہیں کہ اے جابر، اب میں تمہیں تمہارے خواب کا پہلے والے حصے کا جواب دیتا ہوں۔ وہ جو تم نے سفید کپڑا آسمان سے زمین کی جانب بلند ہوتے ہوئے دیکھا، اور جسے تم نے کاٹتے ہوئے دیکھا کہ لوگ اس کو کاٹ کاٹ کر لے جا رہے ہیں اور اس کو بدنما کر دیا ہے، اے جابر
یہ سفید کپڑا آخر زمانے کا اسلام ہوگا، اسلام موجود ہوگا، لیکن تمام بہترین اصولوں کے ساتھ ہوگا۔ خدا کا وعدہ ہے کہ اسلام پر عمل کرو گے تو دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری، یہ مولا ارشاد فرما رہے ہیں۔ لیکن کوئی پورے اسلام کو لینے پر تیار نہیں ہوگا، ایک ٹکڑا کاٹ لے گا جو اسے پسند آ جائے گا، جو حکم اسلامی اس کے فائدے میں ہوگا اسے لے لے گا، اور جو حکم اسلامی اس کو مزہ نہیں آئے گا اسے چھوڑ دے گا۔ کہ یہ آخر اسلام، آخر زمانے کا اسلام کیسا ہوگا؟ کہ ہر شخص اپنی مرضی کے اسلام کو قبول کرے گا، ہر شخص چاہے گا میری مرضی کی شریعت بن جائے، میری مرضی کی شریعت بن جائے، جیسے میں کہوں۔ مولانا صاحب کوئی راستہ تو نکالیں مکس گیدرنگ کا، مطلب کچھ تو کریں، ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ مکس گیدرنگ۔ مولانا صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ الگ الگ، اور مولانا اتنا خرچہ ہو گیا ہے، زنانے ہال کا خرچہ الگ ہے، مردانے ہال کا خرچہ الگ ہے۔ بابا تو ہال کہا کس نے ہے؟ اسلام نے کب کہا کہ تم ہال میں شادی کرو؟ اسلام نے تو نہیں کہا۔ اسلام نے کب کہا کہ تم اتنا بڑا لشکر، 700 افراد، 300 افراد، 200 افراد، 150 افراد، 100 بھی ٹھیک ٹھاک ہوتی ہیں بھائی، 100 لوگوں کا بھی کھانا۔ کس نے کہا تم اتنوں کو؟ ایک واجب کو تمہیں ادا کرنا ہے، ایک واجب کو آپ ادا کیجئے۔ کہا کہ یہ اسلام تو لیں گے لیکن اپنی مرضی کے مطابق لیں گے۔ یہ مولانا کا بھی انتخاب کریں گے تو اپنی مرضی کے مولانا کا انتخاب کریں گے، یہ ممبر کا بھی انتخاب کریں گے تو اپنی مرضی کے ممبر کا انتخاب کریں گے۔ ان کو تقلید بھی کرنا ہوگی تو یہ اصول تقلید کو پر نہیں جائیں گے، یہ دیکھیں گے کس کے مسائل آسان ہیں، یہ دیکھیں کس کا جناب علی نام ٹیکا زبردست طریقے سے چل رہا ہے، کس کی بارے میں ہمیں جناب علی زیادہ ٹینشن وغیرہ نہیں ہوگی، کہاں کہاں پہ کہتے ہیں یہ ایسے نظام، یہ اپنی مرضی، یہ اصول پر نہیں چلیں گے، ان کا سارا نظام اپنی مرضی کے مطابق چل رہا ہوگا۔ جیسے امام حسین علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے نانا کے دین کو انہوں نے برباد کر دیا ہے، تبدیل کر دیا ہے، میں اپنے نانا کے دین کی اصلاح امت کرنے کے لیے نکل رہا ہوں۔ انی لم اخرج شرن، نہ میں شر کے لیے نکلا، ولا بطرن، میرا تعلق قبضہ کرنے سے نہیں ہے، ولا مفسدن، میرا تعلق فساد کرنے سے نہیں ہے، ولا ظالمان، میں کسی پہ ظلم کرنے کے لیے نہیں نکل رہا، ظلم نہیں ہے۔ میرے بچوں ظالم نہ بن جاؤ، کوئی گلی کوئی کوچہ آج ایسا نہیں ہے جہاں موٹر سائیکل کھڑی کر کر ایک علم لگا ہے، کوئی زیارت کرنے والا نہیں ہے، ایک علم لگا 5 آدمی زیارت کر کے جا رہے ہیں، باقی سارے راستے کو بلاک کیا ہے۔ میں علم کی مخالفت نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں علم ضرور لگائیے، لیکن اس طریقے سے لگائیں کہ لوگوں کے راستے بند نہ ہو جائیں۔ آپ ہی کو نکلنے میں دشواری ہے، آپ ہی کے لیے کوئی مسئلہ پیش آ جائے، خدا نہ خواستہ آپ کے اوپر کوئی ایسی مصیبت آ جائے، آپ نکلنا چاہیں، آپ اپنے مریض کو لے جانا چاہیں، آپ نہیں لے جا سکتے۔ ہر گلی میں موٹر سائیکل راستے کو روکا ہوا ہے، کس نام پر؟ کس نام پہ روکا ہے آپ نے؟ کیا امام حسین علیہ السلام کا یہ پیغام ہے؟ انی لم اخرج شرن، یہ شر ہے، ولا بطرن قبضہ ہے، ولا مفسدن فساد ہے، ولا ظالمن ظلم ہے، انما خرجت لطلب اصلاح امت جدی، میں نکلا ہوں صرف امت جدی کی اصلاح کرنے کے لیے۔ اريد ان آمر بالمعروف، یہ مولا کا وصیت نامہ ہے، اريد، میں نے ارادہ کر لیا ہے، اصلاح امت کے سلسلے میں حسین ابن علی نے ارادہ کر لیا ہے، وہ آمر بالمعروف ونہی عن المنکر، آمر بالمعروف، میں نیکی کا حکم دوں گا، برائی سے منع نہیں، روکوں گا، روک جاؤ۔ حسین ابن علی ہے، یہاں منع کرنے کا وقت ختم ہو چکا ہے، منع کرنے میں اور روکنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اریدو، ارادہ کر لیا تھا،
وَأُسِيرُ بِسِیرَتِ علی ابن ابی طالب، اور میں نے یہ جو امر بالمعروف کروں گا اور نہی عن المنکر کروں گا، اس سلسلے میں نے اپنے بابا علی مرتضیٰ کی سیرت کا انتخاب کیا ہے۔ جو سیرت میرے بابا کی ہے وہ سیرت حسین کی ہے۔ جس طریقے سے علی نے امر بالمعروف کیا ہے اور نہی عن المنکر کیا ہے، این اسی طریقے سے حسین ابن علی امر بالمعروف کرنے کے لیے نکلا ہے۔ علی کا طرز زندگی، یہ علی کا طرز زندگی ہے۔ جو طرز زندگی مولا کائنات کا تھا وہی طرز زندگی امام حسن مجتبیٰ کا ہے۔ جو طرز زندگی امام حسین علیہ السلام نے اپنا لیا ہے، وہ جو امیر المومنین کا وہ طرز انہوں نے لے لیا۔ وہ طرز زندگی جو امام سجاد کا ہے طرز امیر المومنین ہے، امام باقر ہے طرز امیر المومنین ہے۔ یہ سب یہ ایک ہی راہ پر چل رہے ہیں۔ آپ کا طرز زندگی کیا ہے؟ آپ کا طرز زندگی میرے بچوں، میرے جوانوں یہ ہے، مجھے اور آپ کو اس راستے سے بھٹکنا نہیں ہے، امیر المومنین کے طرز زندگی کو اپنانا ہے۔ میرے بچوں، اگر تم نے طرز زندگی کو اپنا لیا، یقین مانو اگر آج تم نے صبح اپنے بہترین طریقے سے پوری رات تم نے اعمال کیے، اعمال کیا ہے پوری رات کے؟ آسان ترین عمل بتاؤں جس سے جناب زہرا راضی ہوں گی، اور یقین مانو، یقین کر لو، اگر تم نے آج رات اپنی آنکھوں کو نامحرموں سے بچا لیا، صبح کے جلوس میں زمانے کے امام کی زیارت ہو سکتی ہے۔ جو آنکھ اپنے آپ کو نامحرم سے بچا لے، یہ نامحرم سے بچنے والے لوگ ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو بچائے، ہی شریعت پہ چلتے رہے ہیں۔ انہوں نے چاہا کہ ہمارے چاہنے والے بھی مثل ہماری طریقے سے زندگی بسر کریں۔ اصول زندگی کو انہوں نے اپنانا تھا۔ یزیدی نظام میں اصول زندگی نہیں تھا۔ اگر اصول زندگی ہوتا، اس سے پہلے جتنا اصول، کچھ نہ کچھ اصول زندگی اس سے پہلے میں ایسا مل رہا تھا کہ امیر المومنین نے سارے نظام کو چلا لیا ہے۔ کچھ نہ کچھ اصول زندگی تھا، کچھ نہ کچھ تھا۔ امام حسن مجتبیٰ نے وقت کو گزار لیا ہے، لیکن جب امام حسین علیہ السلام کا اب اصول زندگی نہیں ہے، اب ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں نظام حکومت آ گیا۔ نظام کی بات ہو رہی تھی یہاں پر کہ نظام اسلام کون چلائے گا اور کس طریقے سے چلائے گا۔ کہ تجھ جیسا انسان جو کتوں سے کھیلنے والا انسان ہے، جو بہن اور ماں میں تمیز نہ کر سکے۔ روایات میں کیا آیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ شخص یزید جو ہے اپنے دربار میں بیٹھا ہوا ہے، مست تھا، بہت زیادہ مست تھا، پی پلا کر مست ہو گیا تھا۔ بچوں سنو، غور سے سنو اس سارے معاملے کو۔ اس کے کان میں آواز گئی، آذان کی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس نے اذان کی آواز سنی، بے چین ہو گیا، بے چین ہو گیا۔ اپنے غلام کو بلایا، اپنی کنیزوں کو جمع کیا، غلاموں کو بلا کر اور کنیزوں کو جمع کر کے کہتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کون سی آواز ہے؟ میرے کان نجس ہو گئے ہیں، میرے کان نجس ہو گئے ہیں، میرے کانوں کو طیب و طاہر کرو۔ کہا کیسے کریں؟ کہا گانے والیوں کو بلایا جائے، گانے کا اہتمام کیا جائے۔ یہ دیکھو گانا، یہ گانے سن رہا ہے، یہ اذان کے بارے میں کہہ رہا ہے میرے کان نجس ہو گئے ہیں۔ رسول اعظم کا نظام کیا تھا کہ بچہ پیدا ہو تو ایک کان میں اذان، دوسرے میں اقامت۔ یہ بچہ اتنا چھوٹا سا بچہ ہے، ابھی پیدا ہوا ہے، چند گھنٹے کا، 1 گھنٹے کا بھی ہے، آدھے گھنٹے کا بھی ہے۔ کہا پہلے اذان ہے۔ کہا بابا اس کو کیا پتہ چلے گا اذان؟ جیسے میں پہلے بھی آپ کو عرض کر چکا ہوں، یہ موضوع بچہ ہے۔ کہا تو کیا تم نے مچھلی کے بچے کو نہیں دیکھا؟ انڈے سے نکلتے ہی اس کو تیرنا کس نے سکھایا؟ کوئی تربیت کری کسی نے اس کی؟ انڈے سے نکلتے ہی اس نے اپنے آپ کو جھاڑیوں میں چھپا لیا بڑی مچھلیوں کو دیکھ کر۔ چھپایا کہ نہیں چھپایا؟ اس کو چھپانا کس نے سکھایا؟ جس نے سکھایا ہے اسی نے اس چھوٹے سے بچے کو اذان کے سلسلے میں کر دیا ہے۔ تم سمجھ رہے ہو کہ یہ بچہ ہے؟ کہا کہ نہیں، حکم شریعت ہے،
حکم محمدی ہے کہ جب بچہ دنیا میں آئے پہلے کو اللہ اکبر، کہا یہ کیا چیز ہے؟ کہا کہ خدا کی وحدانیت کا اعلان پیدا ہوتے ہی دنیا میں پہلا اعلان اس کے کان میں یہ کیا جا رہا ہے، اللہ اکبر۔ دوسرے کان میں اقامت دی جا رہی ہے، اقامت میں کیا لفظ آیا تھا؟ قد قامت الصلاۃ، بس نماز کو قائم کرو۔ کہا بھائی اتنا سا بچہ ہے، نماز کو کہاں سے قائم کرے گا؟ کہا اس کی گھٹی میں پلایا جا رہا ہے، اس کی رگو پے میں ڈالا جا رہا ہے کہ قد قامت الصلاۃ، تمہارا قیام صلاۃ ہے، تمہارا قیام نماز ہے۔ رسول اعظم کے پاس جب لوگ آئے اور آنے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ یہ بچہ ہوا ہے، پیدا ہوا ہے، اس کی گھٹی میں کیا دیا جائے؟ مولا کیا ارشاد فرما اس وقت بھی کیا مستحب کیا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام صلی اللہ چھٹے امام کے پاس اگر کوئی شخص آیا اور آنے کے بعد کہا مولا بچہ پیدا ہوا، اس کی پہلی غذا کیا ہونی چاہیے؟ امام فرما رہے ہیں دیکھو یہ یاد رکھو مومنین، بچوں یاد رکھنا تمہارے رگ و پے میں کیا چیز ہے۔ کہا کہ تمہارے لیے بہترین غذا کیا ہے؟ کہا ان کو گھٹی دی جائے، کس چیز سے گھٹی دی جائے؟ کہا خاک کربلا، اس کی پہلی۔ امام جعفر صادق کہا پانی میں کیا چیز دی جائے؟ کہا آب فرات۔ کہا یہ آب فرات کیا ہے؟ کہا کہ آب فرات وہ پانی ہے جس میں روزانہ جنت سے 7 قطرے آ کے گرتے ہیں، آب فرات ہے۔ کہا تمہاری پیدائش میں آب فرات شامل ہے، تمہاری پیدائش میں خاک شفا شامل ہے، تمہاری گھٹی میں علی ولی اللہ ہے۔ لہذا تم کہیں پر بھی چلے جاؤ، پوری زندگی ادھر و دائیں بائیں ہو جاتے ہو، یہ فرش ازا تمہیں دوبارہ سے جلا بخشتا ہے، یہ فرش ازا تمہیں دوبارہ ایک نئی زندگی دے دیتا ہے۔ تو اس نے نئی زندگی دی ہے۔ جب نئی زندگی مل جاتی ہے اور سارے لوگ چل رہے ہوتے ہیں تو زمین کربلا پر آج کی رات جو ہے زمین کربلا پہ کیا ہے منظر؟ یعنی میں نے اور آپ نے یہ سفر شروع کیا یکم محرم سے یہ سفر کرتے کرتے شب عاشور آ گئے، روزانہ ایک شہادت کو سنتے جا رہے تھے۔ کوئی بچہ سمجھ رہا تھا کہ شاید شہادتیں جو ہیں وہ شاید اسی طریقے سے ہوئی ہوں گی، نہیں میرے بچوں، میرے جوانوں، ساری شہادتوں کا سلسلہ صبح عاشور شروع ہوا ہے۔ یہ جو ہم آپ کے لیے اہتمام کر رہے ہیں کہ 4 محرم کو فلاں کے مصائب، اور 5 کو انو محمد کے مصائب، اور 6 کو جناب علی اکبر کے مصائب، 7 کو جناب قاسم کے مصائب، 8 کو جناب عباس کے مصائب، اور 9 کو جناب علی، میں جناب علی اکبر۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سب سے چھوٹا شہید سب سے آخر میں شہید ہوا ہے۔ یہ بچہ ہے، بہت چھوٹا سا بچہ ہے، 6 ماہ کا ہے، ششمائی ہے۔ اس تک سے وعدہ لیا گیا تھا، جب مدینے سے چلے تھے تو یہ بچہ بہت خوش تھا، جناب سغرا کی گود میں تھا۔ کہتے سغرا کی گود چھوڑنے کو تیار نہ تھا یہ بچہ، جانے کو دیر ہو رہی تھی، ساری بیویاں اپنی اپنی سواریوں میں سوار تھیں، لیکن یہ سغرا کی گود سے اصغر اترنے کو تیار نہ تھا۔ رباب نے بہت چاہا کہ بچہ میری گود میں آ جائے، آ نہیں رہا تھا۔ جا کے اپنے آقا اور مولا حسین کو جا کے گزارش کی، میرے مولا میرے آقا اصغر گود میں نہیں آ رہا ہے، آپ جائیے شاید گود میں آ جائے۔ سب نے لینے کی کوشش کری، کون ایسا تھا جو اصغر کو لینے نہ گیا ہو کہ شاید یہ بچہ آ جائے، لیکن یہ بچہ کسی طور پہ سغرا کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ مولا جب یہ سغرا کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے تو مولا سغرا کو ساتھ کیوں نہیں لے کے جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں جناب زینب نے امام حسین علیہ السلام، یعنی یہ قافلہ تھوڑا سا مدینے سے چلا ہوگا، بہت مشکل کہتے ہیں کہ 5 قدم یا 10 قدم چلا ہوگا، یہ جناب زینب کو پیچھے سے کسی کے آنے کی آواز آئی۔ جناب زینب نے عماری سے باہر کی جانب دیکھا سغرا چل کر آ رہی ہے۔ قافلے کو دوبارہ سے روک دیا گیا، قافلہ روک گیا اپنے مقام پر، کیا بات ہے بھائی؟ امام حسین کا کوئی ہے جو میرے بھائی حسین کو بلا کر رہا ہے؟ کہا امام حسین علیہ السلام آئے اور جناب زینب نے ان سے گزارش کی، اے بھیا اگر سغرا بیمار بھی ہے نا، میں سہارا بنوں گی،
میں سغرا کا خیال کروں گی، سغرا کو آپ بس لے کر چلیں، ساتھ لے کر چلیں، سغرا کو یہاں نہ چھوڑیں۔ امام حسین علیہ السلام نے سر کو جھکا دیا، کہا زینب جو میں دیکھ رہا ہوں، زینب آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ساتھ کون کون جا رہا ہے؟ کہا کہ ہاں مجھے معلوم ہے۔ کہا زینب آپ کو معلوم ہے کہ میرے ساتھ علی اکبر ہے، جب میرا رسول اللہ کو دیکھنے کو دل چاہتا ہے میں علی اکبر کو دیکھ لیتا ہوں، جب میرا دل چاہتا ہے حسن کو دیکھوں میں قاسم کو دیکھ لیتا ہوں، جب میرا دل چاہتا ہے کہ میرے بابا امیر المومنین کی زیارت ہو جائے میں عباس علمدار کی زیارت کر لیتا ہوں۔ لیکن زینب تمہیں معلوم ہے جب مجھے فاطمہ زہرا کی یاد آتی ہے میں اپنی ماں کو دیکھنا چاہتا ہوں، ارے سغرا کو دیکھ لیتا ہوں۔ زینب یہ علی کو برداشت نہیں تھا، اے زینب یہ حسین کو بھی برداشت نہیں ہے کہ فاطمہ زہرا بازار کوفہ و شام میں جا رہی ہو۔ سغرا کو ساتھ لے جانے سے معذرت کریے۔ زینب خاموش ہو گئی، سغرا کو تسلی دی، سغرا خیال رکھیے گا اپنا، ہم آپ سے رابطے میں رہیں گے، آپ سے خط و کتابت جاری رہے گی۔ یاد ہے نا قاصد سغرا بھی آیا تھا خط لے کر، سغرا نے کیا خط لکھا تھا؟ خط میں یہی تو لکھا تھا، اے بھیا اکبر آپ کی یاد مجھے ستا رہی ہے، ہو سکے تو مجھے آخری مرتبہ ضرور مل لیجئے۔ لیکن اللہ اکبر، قاصد سغرا کب پہنچا تھا زمین کربلا پر؟ جب اکبر پامال ہو چکا ہے، قاسم پامال ہو چکا ہے، حسین ابن علی پامال ہو چکے ہیں۔ یہ سغرا کا مقام ہے، یہ سغرا کی منزلت ہے۔ بچے نے سغرا کی گود سے اترنے سے انکار کیا، آقا حسین قریب گئے، جا کر نہ جانے علی اصغر کے کان میں کیا کہا، بچہ ایک لمحے میں حسین کی گود میں آ گیا۔ کہتے شب عاشور، شب عاشور، جناب رباب نے شاید پوچھا ہو، اے میرے مولا، اے میرے آقا، آپ نے اصغر کے کان میں کیا کہا تھا؟ مولا نے ارشاد فرمایا، اے اصغر تیرا مقام سغرا کی گود نہیں ہے، تیرا مقام اپنے بابا حسین کی گود میں شہادت کا مقام ہے۔ کہتے ہیں کہ آج کی شب میں جیسے جیسے مائیں اپنے بچوں کو تیار کر رہی تھیں، کوئی اونو محمد کو تیار کر رہا ہے، تو کوئی قاسم کو تیار کر رہا ہے، تو کوئی علی اکبر سے اپنی وصیتیں کر رہا ہے، غرض یہ کہ ہر کسی کو تیار کیا جا رہا، لیکن میرا مولا اور حسین جس وقت رباب کے خیمے کے پاس آیا ہے نا تو عجیب اس نے گفتگو سنی ہے کہ رباب نے ایک بچے کو گود میں لیا ہوا ہے جو 3 دن کا بھوکا ہے، 3 دن کا پیاسا ہے، اس کی زبان اب ہونٹوں پہ چلانے کے قابل نہیں رہی ہے، اور رباب کہہ رہی ہے اے میرے ننھے شہزادے تو زمانے کے امام کا دفاع کیسا کرے گا؟ تیرے ہاتھ اتنے چھوٹے ہیں، تو تلوار اٹھانے کے قابل نہیں، تو چلنے کے قابل نہیں، تو گھٹنیوں چلتا ہے۔ اے اصغر تیرا میں جہاد کیسے دیکھوں گی؟ شاید ابھی رباب کو معلوم نہیں، اصغر کا جہاد سب سے بڑا جہاد ہے۔ عزاداروں جب بھی تم زیارت پڑھتے ہو تمہاری زیارت کا آغاز ہی علی اصغر کے نام سے ہوتا ہے۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، کہا کہ پوچھا گیا عبداللہ کون ہے؟ جب تحقیق کی گئی تاریخ کے ورقوں کو پلٹا گیا کہ زمین کربلا پہ عبداللہ نام کا کون ہے؟ کہا یہ عبداللہ ہی اصغر ہے۔ اب زیارت کیسی پڑھی جاتی؟ اے علی اصغر کے بابا میرے آخری سلام کو قبول کیجئے۔ جو زمین کربلا پر گیا ہے نا اس نے اصغر کے بابا کہہ کر مخاطب کیا ہے۔ اللہ اکبر، علی اصغر انتظار کر رہا ہے۔ ماں نے اصغر کو تیار کیا، چھوٹا سا تحت الحنک کا امامہ سر پر باندھا، آنکھوں میں سرما لگایا۔ اے میرے بچے اگر پانی ہوتا تجھے غسل بھی دیتی، تجھے دودھ بھی پلاتی، لیکن علی اصغر تیرا مقام بہت
بہت بلند ہے، علی اصغر مجھ سے ایک وعدہ لے کر جا۔ اب حسین غور سے سن رہے ہیں علی اصغر اور ماں کے درمیان کیا بات ہو رہی ہے۔ ماں نے کہا جب جاؤ گے نا جنت میں جانا تو دیکھو بیٹے حوض کوثر پر پانی نہ پینا، تیرا بابا 3 دن کا بھوکا ہے، 3 دن کا پیاسا ہے۔ اصغر اپنی دادی زہرا کو ہمارا سلام پہنچا دینا۔ یا حسین یا حسین، ارے اصغر کو ایسے ہاتھوں پر لے کر نکلے ہیں خیمے سے کہ فوج اشقیہ یہ سمجھی اب حسین اپنے ہاتھوں پر قرآن لے کر آ رہا ہے۔ اتنی گرمی تھی، اتنی سورج کی تپش تھی، مولا حسین نے بچے کے اوپر اپنی ابا کا دامن ڈھانپ لیا۔ اشقیہ سمجھے قرآن لے کر آ رہے ہیں۔ مولا حسین نے بچے کو سامنے پیش کیا، اے فوج اشقیہ اگر تجھے کوئی شکایت حسین سے ہے، حسین حاضر ہے، لیکن بتاؤ یہ 6 مہینے یہ بچے کا کیا قصور ہے، اس نے کیا کیا ہے؟ کہو تو میں اسے زمین کربلا پہ لٹا دیتا ہوں، میں دور ہٹ جاتا ہوں، تم اس کے منہ میں ایک قطرہ پانی۔ اللہ اکبر، حسین نے زمین کربلا کی جانب لٹانا چاہا، گرمی سے بچہ اور مثل ماہی کے تڑپنے لگا۔ حسین نے دوبارہ سے بچے کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا اور آپ نے ارشاد فرمایا تو علی کا پوتا ہے، ارے تو حجت خدا کا پوتا ہے، اپنی حجت کو تمام کرو۔ اتنا سننا تھا، علی اصغر نے اپنے آپ کو بلند کیا، سوکھی ہوئی زبان ہونٹوں پہ پھیر رہے تھے کہ ادھر سے فوج اشقیہ میں تلاطم پیدا ہوا، ادھر سے حرملہ نے کہا، ارے ابن سعد کہتا تھا اقطع کلام الحسین، ارے کوئی ہے جو حسین کے کلام کو قطع کرے؟ وہاں سے ایک تیر چلا، تیر بھی ایسا تھا جو سپاہیوں کے لیے نہ تھا، ایسا تیر تھا جو جانوروں کو ذبح کر دے گی۔ اللہ اکبر، ننھا سا علی اصغر، ادھر سے حرملہ کا تیر چلا، ادھر سے بچے نے اپنے آپ کو بابا کے ہاتھوں پر اس طریقے سے اچھالا کہ یہ تیر بچے کی گردن پر آیا، وہ گردن پر آنا تھا۔ حسین تڑپ گئے، حسین سمجھ گئے پالنے والے میری اس قربانی کو قبول فرما، یہ کہہ کر خون آسمان کی جانب بلند کرنا چاہتے تھے۔ آواز غیبی آئی، اے حسین ایسا نہ کیجیے گا، تا قیامت بارش نہ برسے گی، زمین کو دینا چاہتے تھے۔ آواز غیبی آئی، اے حسین زمین سے کوئی اناج نہ اگے گا۔ حسین نے یہ خون اپنے چہرے پر یہ ننھا سا لاشا لے کر اب خیمے کی جانب آ رہے، رباب انتظار کر رہی ہوگی، میرے بچے کو سیراب کیا ہوگا، میں کہوں گا اے رباب آپ کا بچہ سیراب نہ ہوا، ارے آپ کا بچہ ذبح ہو گیا۔ یہ پہلا جنازہ ہے جسے کائنات میں کسی خاتون نے، کسی ماں نے اپنے ہاتھوں پر اٹھایا۔ لاشا علی اصغر کو پہلی مرتبہ ارے ماں نے اپنے ہاتھوں پر اٹھایا، ذوالفقار بھی اب تھر تھر کانپ رہی ہے، ارے ذوالفقار کے ذریعے سے ننھی سی قبر کو کھودا جا رہا۔ یہ پہلے لاشا ہے جسے حسین دفن بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں کہوں گا مولا سلام ہو آپ پر، علی اصغر کی کیسے کیسے امداد کی گئی۔ اللہ اللہ، لاش علی اکبر کو دفنانے کے لیے خیمے کی جانب آئے، جاتے جاتے کہتے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، کبھی آگے جاتے تھے کبھی واپس پیچھے بڑھتے تھے۔ 7 مرتبہ جب آج آپ عمل کر رہے ہوں گے نا صبح عاشور، تصور کیجئے گا ارے ہاتھوں پہ علی اصغر کا لاشا ہے،
خیمے کے پیچھے جا کر ایک ننھی سی قبر میں علی اصغر کو دفن کیا. لیکن 11 محرم کا واقعہ اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب ہے. فوج اشقیہ نے اپنی لاشوں کو دفنانے کے بعد شہدائے کربلا کے سروں کو گننا شروع کیا. گنتی کرتے جاتے تھے, کہتے جاتے تھے ہم نے حسین کو خیمے کے پیچھے کوئی چیز دفن کرتے ہوئے دیکھا ہے. اللہ اکبر. اب یہ فوج اشقیہ نے نیزہ چبو چبو کر دیکھنا شروع کیا. خدا یہ منظر کسی ماں کو نہ دکھائے. ساری مائیں یہ منظر دیکھ رہی تھی. نیزہ زمین کربلا میں اور ایک ننھا سا لاشا بلند ہو گیا. ایک ننھے سے لاشے کا بلند ہونا تھا. حسین یہ منظر آخری دیکھ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. رضاً بقضائه وتسلیما لامر. جہاں تک میری آواز جا رہی ہے یہ نوحہ حسین کو بلند کیجئے اور اس تصور کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو بلند کیجئے جیسے لاشائے علی اصغر. اللہ اکبر. آج رات تک جو جھولا ثابت رہا ہے کل وقت اثر یہ جھولا نہ رہے گا. ارے سغرا جس جھولے کو دیکھنے جا رہی ہے ارے وہ جلا ہوا جھولا. اِنَّا لِلَّهِ بلند بلند وَإِنَّا إِلَيْهِ رضاً بقضائه وتسلیما لامره. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. رضاً بقضائه وتسلیما لامره. ماتم حسین